إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل العشر الاواخر من رمضان۔ ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج درمیانی عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلف رحمہم اللہ کانوا یعظمون ثلاث عشرات، ہمارے سلف صالحین 3 عشرے ان میں عبادت کا بہت اہتمام کرتے تھے، ان کی بڑی قدر اور تعظیم کرتے تھے۔ العشر الاول من محرم، محرم کے پہلے 10 دن، والعشر الاول من ذی الحجہ، اور عشرہ ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن، والعشر الاواخر من رمضان، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ، کیونکہ یہ دن بڑے اہم دن ہیں۔ محرم کے 10 دنوں کے اندر یوم عاشورہ آتا ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک روزہ رکھنے سے یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ، ان کے اندر 9 ذوالحج کا دن ہے یوم عرفہ،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا وسئل عن صوم یوم عرفہ کہ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے۔ اور آپ نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر، سال کے دنوں میں سے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہے، باقی دنوں کے اندر نسبت یہ بہت زیادہ ہے۔ اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اس کی آخری 10 راتیں، ان کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کی قدر و عظمت کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اکیلی رات، اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا فقد حرم الخیر کلہ، وہ بہت بڑی خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے سلف صالحین ان 3 عشروں کے میں عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اس کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ کس قدر عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا رمضان ہی بہت عبادت کرتے تھے، لیکن جس قدر آپ آخری عشرے کے اندر عبادت کرتے تھے، عبادت میں اجتہاد کرتے تھے، محنت اور کوشش کرتے تھے، یہ باقی دنوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہوتی کان اذا دخل العشر، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنے آپ کو عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، ساری رات جاگ کر آپ اللہ کی عبادت کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے، عبادت کے لیے جگاتے، اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ اس لیے یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس میں کیا کیا اعمال انسان کو کرنے چاہیے، ان کا ذکر کرنے سے پہلے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے وہ بھی روایتی سستی میں گزار دیے، پہلے کی طرح کوتاہی کے اندر گزار دیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا رہا اور وہ کنارے پہ بیٹھے پیاسے تڑپتے رہے، اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ جس طرح پہلے ادوار کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام تھا، وہ لوگ جن کو ہم نے دیکھا ہے، بڑی عمر کے لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے، ہاڑ جیٹھ کے مہینے میں گندم کی کٹائی کا موسم ہوتا تھا اور رمضان ہوتا تھا، وہ روزے رہ کر یہ کام کرتے تھے، روزے رہ کر پھلے گاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مبارک موسم جو اس میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان نہ کر سکا، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے بعد من ادرک رمضان
فلم یغفر لہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جس کی زندگی میں ماہ رمضان مبارک آیا اور وہ اس نیکیوں کے موسم بہار میں بھی نیکی کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اس لیے پہلے اس قدر لوگوں کا اہتمام تھا، اور آپ جانتے ہیں مجھے تو وہ سادہ سا ماحول کتنا اچھا لگتا تھا کہ گاؤں کے اندر خیال رکھتے تھے کہ فلاں کے گھر میں دودھ کا انتظام نہیں ہے، کوئی دودھ دینے والا جانور نہیں ہے، سحری کے وقت اس کو دہی اور مکھن گھی پہنچاتے تھے، لسی پہنچاتے تھے۔ افطاری کے وقت وہ لوگ اپنی غربت کے باوجود اتنے مالدار نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ فلاں کے گھر میں کچھ کھانے اور پکانے کے لیے نہیں ہوگا، وہ افطاری سے پہلے وہاں تک وہ سامان اور راشن پہنچاتے تھے۔ لیکن آج جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اچھا بھلا صحت مند مسلمان، کوئی اس کو عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، وہ بھی روزے نہیں رکھتا، بہت کم لوگ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اس قدر بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی بخشش کی کوئی فکر ہی نہیں، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، یہ نفلی روزے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اس سے بھی بڑی حیرانگی کی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے باقی دن بھی گزارے، اور رمضان المبارک کے بارے میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ خوشیاں نصیب کرے۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جس وقت روزہ افطار کرتا ہے۔ کس بات کی خوشی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ کھانا اس کو ملتا ہے، اچھا کھانا ملتا ہے، افطاری زبردست ہوتی ہے، فروٹ چاٹ، پکوڑے، سموسے، بریانی اور کیا کیا کچھ ڈشیں ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ تو پہلے بھی ہوتی ہیں، یہ تو انسان نعمتیں پہلے بھی کھاتا رہتا ہے۔ حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ خوشی مومن کو اس بات پر ہوتی ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق روزہ رکھا، الحمدللہ میں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے، اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا۔ وہ غلام، وہ بندہ جس کی مالک نے ڈیوٹی لگائی ہو، جب وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سر انجام دے کر اپنے مالک کے سامنے جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ پر خوش ہوگا کہ اس کے ذمہ کام لگایا تھا، اس نے یہ کام کیا۔ اور جس نے یہ کام کیا ہی نہیں، عید کا دن خوشی کا دن ہے، روزے دار، رمضان میں محنت کرنے والے تو آج اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو جنہوں نے روزے رکھے ہی نہیں، وہ کس طرح کاٹن کے سوٹ پہن کے اور بڑے جیکٹیں ویکٹیں پہن کے اور بڑے تیار شیار ہو کر تو وہ عیدگاہ میں آئے ہیں، تو کیا اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ شکر ہے رمضان گزر گیا، شکر ہے آزادی مل گئی، پہلے چھپ کے کھانا پڑتا تھا دن میں۔ کتنی افسوس کی بات ہے اگر مسلمان کی یہ سوچ۔ تو مسلمان، اس کو بحیثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم سے پہلے دنوں کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تقصیر ہوئی ہے، تو اب اس کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ آخری عشرہ ہے، اس کے اندر اس سے بھرپور استفادہ کریں، اپنی اس کوتاہی کا ازالہ کریں۔ اللہ رب العزت نے سارے وسائل نیکی کرنے کے مہیا کیے ہیں، نیکی کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دی ہیں، شیاطین سرکش سرگنے ان کو جکڑ دیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔
نیکی کا ماحول ہے اور آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، تو جو ایسے ماحول کے اندر بھی نیکی نہ کر سکے اس سے بڑا بدقسمت کون تھا؟ اس لیے یہ آخری عشرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو اس کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں حکم دیا، امت کو اس بات کی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا یہ آخری عشرہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینے سے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے سے اس کی عبادت افضل ہے۔ تو فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، عبادت کرو۔ اور میرے بھائیوں یقین جانیے، جو آدمی اہتمام کے ساتھ یہ 10 راتیں جاگ کر عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو احساس ہو یا نہ ہو، اس کو شعور ہو یا نہ ہو، لیلۃ القدر اس کو مل جاتی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر انہی راتوں میں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو لیلۃ القدر کا تصور ہے کہ وہ تو پل جھپکنے کی مدت میں آتی ہے اور گزر جاتی ہے، اونگ آئی تو گزر گئی، ایسے نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہے حتی مطلع الفجر، یہ رات جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی اذان تک، اس ساری رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اس لیے جو عبادت کرتا ہے یا رات کا زیادہ تر حصہ جاگ کر گزارتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ اور دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، اور اس میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشے اور قبول فرما لے، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس آدمی نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، جاگ کر رات گزاری، رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے، دعا کرتا رہا، ذکر اذکار میں مشغول رہا، رات عبادت میں گزاری، تو آپ نے فرمایا کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور تخفیف پیدا کر دی۔ آپ نے فرمایا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ کوئی فکس رات نہیں ہے، یہ قدر والی رات ہے، اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ یہ طاق راتوں کے اندر بدل بدل کے آتی ہے۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ طاق راتوں میں جو جاگ کر عبادت کرتا ہے اس کو بھی لیلۃ القدر ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن قام ابتغاءها، جو لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، ثم وقعت لہ، پھر اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہ مبارک رات ہے، اس میں اللہ سے جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے، تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب کرے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع دعا سکھائی جس میں دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں آ گئیں۔ فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، رب راضی تے جگ راضی، سب کچھ مل گیا۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک تو لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اس عشرے کے اندر جو کرنے کا کام ہے صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے، لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے، سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ آپ صدقہ رمضان میں کرتے تھے، سخاوت رمضان میں کرتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حین یلقاہ جبریل، جب جبریل امین آپ کی ملاقات کے لیے آتے، آخری عشرے میں جبریل امین آپ کی ملاقات کے لیے آتے، یدارسہ القرآن، آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کان اجود من الریح المرسلہ، آپ تند و تیز ہواؤں سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ آخری عشرہ، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فقراء اور مساکین کی مدد کرنا، روزے داروں کو روزہ افطار کروانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس آخری عشرے میں فرض نمازوں کے علاوہ، اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے صبح روزہ رکھ کے سو گیا، کمپنی سے بھی چھٹی لے لی کہ میں 10 راتیں جا کر گزارنی ہے، صبح سویا اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھا، زور کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، افطاری سے پہلے اٹھ کر دونوں نمازیں پڑھی، بھی آپ اتنا سوتے جی میں رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ رات کی عبادت یہ نفل ہے، اور ظہر کی نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے، عصر کی نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں، یعنی یہ 10 راتیں ان کی عبادت کرنے کی بھی فضیلت ہے، اور ان دنوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ دن میں بھی جو وقت ملے قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، اور نوافل کا موقع ملے تو نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، اس لیے کہ نفلی نماز کا جو ثواب ہے۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ما من مسلم یسجد للہ سجدتن، جو مسلمان اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نماز ادا کرتا ہے، الا رفع اللہ بہا درجہ وحط عنہ بہا خطیہ، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے، جنہوں نے آپ کو وضو کروایا، آپ کی خدمت کرتے تھے، ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب آپ کو تہجد کے وقت انہوں نے وضو کروایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی کوئی آپ کے دل میں خواہش ہو تو بتائیے، میں اللہ سے مانگ کے آپ کے لیے طلب کروں۔ تو فرمانے لگے حضرت ایک ہی خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ نے پھر فرمایا فقیر لوگ جن کے پاس دنیا، ہم تو کہتے ہیں نا جی جو بھی دعا ہماری ساری دنیا کے گرد گھومتی ہے، کاروبار مل جائے، فیکٹریاں مل جائیں، اور ہمارا بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے۔ اور کسی نے صحیح کہا ہے، کبھی ہم غور کریں اپنے آپ پہ، کہتے ہیں اگر کاروبار میں مندہ آ گیا تو آپ روتے ہیں، کوئی دنیا کی چیز جو آپ کے مقصود تھا آپ کو نہیں ملی تو آپ روتے ہیں۔ کبھی سوچو حل بقیت من خشیت اللہ یومن، کبھی اللہ کے ڈر سے بھی روئے، کبھی اس بات سے بھی روئے کہ کہیں میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں، کبھی اس بات سے بھی روئے کہ کہیں مجھے اللہ سبحانہ و تعالی میری کوتاہیوں کی وجہ سے سزا نہ دے دے۔ سارا دنیا کے گرد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، یہ دعا سکھائی، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اللہ دنیا کو میری پوری سوچ اور فکر کا محور نہ بنا دے کہ میں اسی کے لیے سب کچھ کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا کہا؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود،
اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر سجدے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کرو، نفلی نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھا کرو فرضوں کے علاوہ۔ نبی علیہ السلام نے پھر صحابی سے پوچھا کوئی اور خواہش؟ کہتے جی ہوا ذاک، ایک ہی خواہش ہے بس کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ اس لیے نوافل کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ ساتھ روزے داروں کو روزہ افطار کروانا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من فطر صائما کتب له مثل اجرہ الا انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء۔ فرمایا کہ روزے دار کو روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں ثواب اور اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس آخری عشرے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اقرأ القرآن، قرآن پاک پڑھا کرو، اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، جو قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، ان کی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح دعا کرنا، یہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا بہترین موسم ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک دعا وہ بھی ہے دعوت الصائم حتی یفطر، روزے دار کی روزے کی حالت میں دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس طرح کرنی چاہیے کہ یہ چیز میں نے اللہ تعالیٰ سے ضرور لینی ہے، اصرار کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ، کہ وہ شہنشاہ کائنات ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اس سے اپنی ہر حاجت مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے علاوہ انسان کی حاجات اور ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، انسان کی بگڑی بنا سکتا ہے، انسان کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے دعا کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس آخری عشرے میں اگر اللہ توفیق دے تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور عبادت کرتے، ساری رات جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، خواتین بھی اگر کریں تو مصلی نساء کے اندر، گھروں میں اعتکاف کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس لیے اعتکاف کرنا۔ اور اعتکاف کب؟ جس کی اعتکاف کرنے کا ارادہ اور نیت ہو، وہ 20واں روزہ جب اختتام کو پہنچے، یعنی مغرب سے پہلے، وہ مسجد میں چلا جائے، اور یہ کون سی رات ہوگی؟ 21ویں رات، طاق رات ہوگی، اور یہ رات مسجد میں گزارے، اگلے دن روزہ رکھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے معتکف میں داخل ہو جائے، اور پھر وہاں سے شوال کا چاند دیکھنے کے بعد نکلے۔ تو یہ مسنون اعتکاف ہے جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مسجد میں رہے، کسی شدید ضرورت کے علاوہ مسجد سے نہ نکلے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہ جائے، کسی کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار مسجد میں آ گیا یا اس کا کوئی عزیز مسجد میں آ گیا تو اس سے حال پوچھ لے کہ آپ کے بیمار کا کیا حال ہے۔ اگر نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جائے تو اس میں شریک ہو جائے، لیکن اسپیشل نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے قبرستان یا جنازگاہ میں نہیں جانا جائز معتکف کے لیے۔ ولا یمس امرأۃ، اور اپنے اہل کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی اس دوران کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور کسی سخت ضرورت کے بغیر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے۔ تو یہ آخری عشرے میں کرنے کے کام ہیں، اور اس سے بھی اہم کام
کہ جب انسان اعتکاف بیٹھ جائے یا آخری عشرہ شروع ہو جائے تو اپنی جو باقی مصروفیات ہیں ان کو ترک کر دے، حتی الامکان ہر وقت فون پہ لگے رہنا، کسی کے ساتھ گپ شپ میں لگے رہنا، بلا وجہ کسی کو بلا ضرورت فون کرنا، سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ یوٹیوب وغیرہ اس کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرنا، اس سے بڑی سختی کے ساتھ اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے ایسے مناظر دیکھنے سے، اور دوسرا کہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ وہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں لگانا چاہیے، وہ وقت دعا میں لگانا چاہیے، وہ وقت اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ سحری اور افطاری کے وقت جو اسلامی پروگرام کے نام سے مختلف چینل پروگرام چلاتے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ سحری کا وقت بھی دعا کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور افطاری کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور سارا وقت افطاری کی تیاری میں ان اللہ تللوں میں بھی نہیں گزارنا چاہیے کہ خواتین کو زور کے بعد ہی بیچاری شروع ہو جائیں، جی آج میرے شوہر کے دوست آ رہے ہیں، کل اور دوست آ رہے ہیں، تو وہ بیچاری سارا وقت اپنا نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں نہ وہ دعا کر سکیں، تو اس قدر ان کو بھی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، ان کو بھی موقع دینا چاہیے، افطاری کروانی چاہیے لیکن سادگی کے ساتھ، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے کہ ہم اس آخری عشرے سے بھرپور استفادہ کریں، پہلے جو ہم سے کمی اور کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بہاریں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری کمزوریوں کا علم ہے، کوشش کے باوجود پھر بھی ہم سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماؤں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے اور ارحم الراحمین ہے۔ اس نے روزے کے اندر ہونے والی کمی اور کوتاہی اس کے ازالے کے لیے صدقۃ الفطر ہم پر فرض کیا ہے، اور صدقۃ الفطر اس کے بارے میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں پہ صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ ایک تو روزے کے اندر ہونے والی کمی اور کوتاہی کو دور کرنا اس کا مقصد ہے، اور دوسرا وطعمۃ المساکین، کہ عید کے دن مساکین فقراء ان کی عید کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کہ ان کو بھی کھانا پینا میسر آ جائے۔ اور فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، اس کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ جو نماز عید سے پہلے ادا کرے گا یہ اپنے ہدف کو پہنچ جائے گا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جس نے نماز کے بعد لیٹ کیا بلا وجہ نماز کے بعد ادا کیا، پھر وہ عام صدقہ شمار ہوگا، اپنے اصلی مقصد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یہ کتنا ہے؟ آج کل پوچھتے ہیں جی کتنا ہے صدقۃ الفطر؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا ہوا ہے، اور صدقۃ الفطر میں جنس ہی دینی چاہیے، یہی افضل ہے، اللہ کہ کوئی سخت مجبوری ہو، دوسری جگہ کوئی منتقل کرنا اس کا مشکل ہو، تو وہ کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض قرار دی، صاع من تمر، ایک صاع کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو گرام، ایک صاع کھجوروں کا یا جو کا ہر غلام پر، آزاد پر، ہر مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی ہر وہ شخص مسلمان، اس نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، بڑھاپے کی وجہ سے
یا ابھی بالغ نہیں ہوا چھوٹا ہے ان کی طرف سے بھی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچہ جو رمضان کا آخری سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو اس کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو صدقۃ الفطر 1 سا 2.5 کلو گندم، چاول، جو بھی اناج کسی علاقے میں ہو وہ فقراء اور مساکین کو دینا چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اب دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے بڑا ہمیں ان کو مانجنا پڑتا ہے اور اس کے کھرچنا پڑتا ہے، کیونکہ سینہ صاف رکھنا، سلیم الصدر ہونا یہ بڑی محنت کا کام ہے، بڑا مشکل کا کام ہے۔ اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، مچھ نیچی کرنی پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، جو آپس میں باہمی ناراضگیاں ہیں اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو دل میں کوئی کدورت ہے تو اس کو صاف کر لیجئے، تاکہ ہمیں عید کی حقیقی خوشی نصیب ہو سکے۔ ان لوگوں کی کیا عید ہے جو دل میں بغض لے کر آئیں گے، کدورت لے کر آئیں گے؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف کیا، دو قسم کے لوگوں کو میں نے معاف نہیں کرنا، الا لمشرکن، وہ آدمی جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ اگر وہ شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور دوسرا، او مشاہن، یا وہ دو مسلمان بھائی آپس میں دل میں کدورت اور بغض رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دو، صلح کر لیں تو ان کے عمل قبول ہیں، ان کو بھی معافی ملے گی۔ اگر نہیں کرتے، دل صاف نہیں کرتے، تو پھر ان کی دل کی وہ میل کچیل اور کدورت وہ نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے آپس میں ناراضگیاں ختم کر کے صلح کر لیجئے۔ یہاں ہیں تو یہاں پہ کوئی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، شیطان تو کہتا ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں جی ڈر گیا، اس نے اپنی مچھ نیچی کر لی، لیکن رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر لیتا ہے، صلح کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اور یہ بہترین آدمی ہوتا ہے جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے عزیز دوست احسان چیمہ صاحب، ان کی ہمشیرہ وفات پا گئی ہیں پاکستان میں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں ان کے فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اغفر للمسلمین المیتین۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم۔ اللہم ادخلهم جنت الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا۔ اللہم اعد علینا شہر رمضان اعواما عدیدہ وازمنة مدیدہ فی حیاة سعیدہ۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر اخواننا المجاہدین والمظلومین فی غزہ وفلسطین وفی کل مکان۔ اللہم انصرهم نصرا معزرا۔ اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم یا اکرم الاکرامین یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر۔